جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے، علم کہتے ہیں کسی چیز کے جاننے کو، اور جاننا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، دیکھنے سے بھی، سننے سے بھی، کسی کے کہنے سے بھی۔ اب کہنے سے بھی، سننے سے بھی، دیکھنے سے بھی کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر عقل کیا ہے؟ عقل پرکھنے کو کہتے ہیں کہ اب یہ علم کیا صحیح بھی ہے، یہ علم درست بھی ہے۔ علم یقین جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عین الیقین اور حق الیقین، یہ تین درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب اس کی ایک الگ تشریح ہے۔ اس کے بعد ہے عقل، کہ کیا یہ علم درست بھی ہے؟ تو درست علم کے لیے، علم و آگہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں عقل کو استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت شدہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب سید المرسلین کو بطور کسوٹی دیا ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کسوٹی پر جو علم تلے گا، اور اس سے پھر ہم جانچیں گے کہ یہ آیا یہ علم کتاب، علم حدیث، تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، اب یہ بھی ہے کہ قرآن کا بھی ہے۔ تو عقل اس میں پھر فیصلہ کرے گی کہ اب کس علم کی ضرورت ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد کچھ علم کے ذریعے سے کچھ اور چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، آج اس علم کی ضرورت نہیں رہی، اب دوسرا علم اس کی جگہ پہ آیا ہے۔ تو اب عقل یہ کہتی ہے اس علم کو، اس نالج کو، اس فلسفے کو، اس تھیوری کو چھوڑ دو جو پہلے تھی، اس کی ضرورت تھی اس وقت، اب تھیوری ہے اس وقت اس کی۔ تو اب اس کو جب آپ جانچیں گے، اس جانچنے کا نام عقل ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل جو ہے علم آگہی کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے بڑھ کر کسی علم کو نہیں رکھا، اور دین کے علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، ریولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو علم ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا، اور یہ علم عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ جب عقل ہمارا فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، کسی کی عقل مضبوط ہے، کسی کی عقل کمزور ہے، کسی کی عقل راسخ العقیدہ ہے، کسی کی عقل جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہے، کسی کی عقل فطور کا شکار ہے، کسی کی عقل کمزور ہے، کوئی عقل کے ذریعے سے آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، کوئی عقل کے ذریعے سے زمین پہ نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل۔ علم تو ہے کہ ہم نے ہوا میں اڑنے کا طریقہ سیکھ لیا، اب عقل یہ کہتی ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو ہوا میں جہاز اڑا دے گا، ورنہ وہ جہاز نیچے گر جائے گا اور مر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقل۔ اور شعور یہ ہے جس کو ہم شعار کہتے ہیں، طریقہ کہتے ہیں، راستہ کہتے ہیں، پاتھ کہتے ہیں۔ تب اس علم کو، جس کے جاننے کا علم بھی ہمیں پتہ چل گیا، اب اس کے صحیح علم کا بھی علم ہو گیا، اب اس ہوائی جہاز کو بنانے کا علم بھی ہو گیا، اب اس ہوائی جہاز کو اڑانے کا طریقہ بھی ہم نے عقل کے ذریعے سیکھ لیا، اب اس کے بعد اس کو چلانے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ اور وہ پھر کیا ہے؟ وہ بھی انسان اللہ کے حکم سے اور نبی کے حکم سے حاصل کرتا ہے۔ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، علم، عقل اور شعور۔ اس پر 2-3 گھنٹے اور چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے اور میں آپ کو بتانے کے لیے ایسے کہہ رہا ہوں، چھوڑ نہیں رہا۔ اس پر پھر عقلی نقلی دلائل ہیں بہت سارے۔ میں نے آپ کو فرق بتا دیا ہے۔ علم کسی چیز کے علم کو کہتے ہیں، جاننے کہتے ہیں، پھر اس کے پرکھنے کے لیے عقل ہوتی ہے کہ یہ علم آیا صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سنکھیا کے ذریعے انسان جو ہے کشتہ تیار کرتا ہے، مگر اس کا علم ہے اس کو کہ اس سے طاقتور قوت باقی دوائی تیار کی جا سکتی ہے، مگر کوئی اگر اس کو ایسے کھا لے تو کیا وہ جیے گا یا مر جائے گا؟ وہ تو زہر ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی؟ اس کو عقل کہتی ہیں۔ اور شعور یہ ہے کہ اب اس کو کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے۔ یہ تو نہیں پھکا مار کے کھا دیا جائے، وہ کشتہ جو ہے وہ ایک تنکے کے برابر استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پھر شعور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عقل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہے۔ انسانوں کا علم الگ ہے، جانوروں کا علم الگ ہے، نباتات کا الگ ہے، جمادات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے،
اور جنات کا الگ ہے، اور پھر ان کی عقل اور ان کا شعور بھی الگ الگ ہے۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، اور عقل پرکھنے کو کہتے ہیں، اور شعور استعمال کو کہتے ہیں۔